ایک آدمی تھا، اس نے ایک بار سودی قرضہ لے لیا تھا کسی آدمی سے. سود کا نقصان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھیے ذرا کیا اثر اس کا ہوتا ہے. وہ آخرت کا نقصان تو آپ چھوڑیے، وہ تو ہوگا ہی ہوگا، دنیاوی نقصان میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سارے دنیاوی نقصانات ہیں. اس آدمی نے سودی قرضہ لے لیا کسی آدمی سے. اب قرضہ دینے کی طاقت نہیں ہے. اب جس نے قرضہ لیا ہے، وہ جس نے دیا ہے، وہ تو بار بار آئے گا مانگنے. قرضہ دینے والا بار بار اس کے دروازے پہ آتا اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے، لیکن اس آدمی کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا کہ اس کا قرضہ واپس کر سکے. انکم بھی اتنی نہیں کہ اس کو واپس دے سکے. یہ آدمی مجبور ہو کر کے، پریشان ہو کر کے اپنا گھر چھوڑ کر کے چلا گیا. لیکن یہ گھر چھوڑ کر کے تو چلا گیا، لیکن اس گھر میں اس کی بیوی، اس کے بچے موجود تھے. اب شوہر وہ تو چلا گیا، لیکن یہ بیوی اپنے گھر کو چھوڑنا گوارا نہیں کر رہی تھی. اپنے بچوں کو لے کر کے میں کہاں در در بھٹکنے جاؤں گی. آخر یہ مجبور ہوتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آپ دیکھو کہ سود ایک انسان کو کہاں سے کہاں لے کر جاتا ہے. یہ اپنے ذہن میں خیالیں پالتی رہی، میرا شوہر تو قرضہ نہیں دے سکا، وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا، اب یہ قرضہ کیسے ادا ہو. تھی تو بیچاری عورت زیادہ کچھ کر نہیں سکتی تھی. اس کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا. اس کے پاس آپشن یہ تھا کہ وہ اپنے جسم کو بیچے، طوائف خانے میں چلے جائے، اپنے جسم کو بیچ کر کے پیسہ کما کر وہ پیسہ واپس دے دے، قرضہ واپس دے دے. اور ایک ٹائم آیا کہ وہ عورت اس طوائف خانے کی مالکن بنی ہوئی تھی. لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ یہ معاملہ کیسے ہوا، تمہارے ساتھ کیا کیا معاملہ پیش آیا تھا. تو اس نے اپنا یہ واقعہ بتایا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اور لوگوں نے یہ بھی سوال کیا، اب تو تم نے قرضہ واپس دے دیا ہے، اب اگر تم چاہو تو یہ کام چھوڑ بھی سکتی ہو، اب چاہو تو تم اپنے گھر واپس جا سکتی ہو. کہنے لگی ہاں تمہاری باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن کیا کروں، اتنے سال سے یہ کام کرتے کرتے مجھے اس کی لت لگ چکی ہے، اب میں اس کام کے بغیر کبھی رہ ہی نہیں سکتی ہوں. یہ دیکھو صرف سود کا نقصان ہے کہ ایک اچھی خاصی عزت دار عورت طوائف اڈے پر جاتی ہے اور طوائف اڈے کی مالکن بن جاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، سود کا نقصان اگر آخرت میں ہے تو سود کا نقصان دنیاوی زندگی میں بھی انسان کو اٹھانی پڑتی ہے. اس کی الگ الگ اور مختلف شکلیں ہو سکتی ہے. کبھی کوئی اپنی عزت کو نیلام کر دیتا ہے، کبھی کسی کا گھر اور مکان بک جاتا ہے، کبھی کسی کی زمین اور جائیداد بک جایا کرتی ہے، صرف اور صرف سودی قرضے کو چکانے کے لیے. یہ اس کا دنیاوی نقصان بھی ہے.